پھر انسان سجدے میں آتا ہے، سر زمین پہ رکھ دیتا ہے. عام حالات میں آپ دیکھیں اگر نماز کے علاوہ کوئی کسی کو کہے اچھا ذرا زمین پہ سر رکھو، کتنا مشکل کام ہے نا. عام حالات میں تو کوئی چیز گر جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں نے ذرا پکڑاؤ یہ گری ہوئی چیز ہے، مجھ سے نہیں نیچے ہوا جاتا، اتنا مشکل ہے. لیکن اللہ کی خاطر محبت میں زمین پہ جا پڑتا ہے انسان، بس سر رکھ دیتا ہے، ناک رگڑتا ہے اپنی، کیونکہ ناک نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوتا. پورا جھکاؤ سر کی طرف ہوتا ہے، ساری عقل کو لا کے ذلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے. یا اللہ یہ سر کیا چیز ہے، یہ سوچے کیا چیز ہے، تیرے سامنے تو کوئی کچھ نہیں، کوئی حجت بازی نہیں. اور کیا کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میں ہوں حقیر و ذلیل لیکن پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ اور الاعلیٰ سب سے زیادہ بلند ہے. میں اس وقت سب سے نچلی پوزیشن میں ہوں اور میرا رب سب سے زیادہ بلند ہے. سبحان ربی الاعلیٰ. اور اس وقت انسان پھر کیا کرتا ہے، وہی دعا دوبارہ پڑھ سکتا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے. وسجد واقترب، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ. اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے انسان. اور اسی لیے سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس وقت انسان بخشش کی دعا مانگ لے، اللہم اغفر لی، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوبی نہیں، کوئی بھلائی نہیں. پیک پہ ہوتا ہے انسان اپنی عاجزی کے اور مانگنے کے اور قربت کے اور دعا کے قبول ہونے کے. ہر چیز اپنی انتہا کو. یہاں سے کیا ہوا، یعنی کھڑے ہو کے جو نماز شروع کی تھی سجدے میں پہنچ کے اپنی ٹاپ پہ پہنچ گئی، عاجزی کی انتہا ہو گئی، تعریف کی انتہا ہو گئی، دعا کی انتہا ہو گئی. اور انتہا کیا، اللہم اغفر لی، بخشش ہو جائے. عام زندگی میں بھی یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو بخش دے، بس بخش دے. بخشے گئے تو سب کچھ مل گیا، اور اگر بخشش نہیں کچھ بھی نہیں. پھر کیا کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر، ہر سٹیپ پہ اللہ اکبر. اب جب بیٹھتے ہیں پھر ایک دعا سکھائی گئی، اور وہ دعا کیا ہے، اللہم اغفر لی، پھر بخش دے. بخشش پہ اینڈ کیا تھا سجدے میں، اٹھ کے پھر بخشش مانگ رہے ہیں. یہی منتہا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اور مجھ پہ رحم کر. رحم بھی اللہ کو جب بھی آئے گا نا جب قصور معاف ہوں گے. آپ کسی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرے جبکہ اس کا دل آپ کی طرف سے میلا ہو، یا وہ آپ سے ناراض ہو، یا آپ نے اس کو ستایا ہوا ہو؟ کیسے بات کرتے؟ نہیں، پہلے بخشے جائیں گے تو پھر ہی رحمت ہوگی. اللہم اغفر لی ورحمنی. اور کیا، واہدنی. یہ دعا کی ترتیب دو مختلف روایتوں میں فرق ہے، میں اس ترتیب سے جو یہاں لکھی ہوئی پڑھتی ہوں. وجبرنی، میری مجبوری دور کر دے، میرا نقصان پورا کر دے. ورفانی، اور مجھے بلند کر دے. میں ہوں حقیر، بلند تو تو ہی ہے، تو مجھے بھی اپنے نام کے ساتھ بلند کر دے. واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، راہ دکھا. وعافنی، عافیت دے، صحت دے. ورزقنی، رزق دے. دین معتدل دین ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی سکھائی گئی. پھر دوبارہ سجدہ، اللہ اکبر. پھر وہی عاجزی، پھر وہی مغفرت کی دعا، پھر اللہ اکبر. اور اسی طرح دوسری رکعت.